کئی سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان سول ایویشن میں کتنی کرپشن ہے، انکمپٹنس ہے، اور کتنے ان کے بھنڈ ہیں، اور ان کی وجہ سے کتنے کریشز ہو چکے ہیں، کتنے وہ ذمہ دار ہیں. اور اب تو یہ پارلیمنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ 350 کے قریب تو پائلٹ ہی ایسے ہیں پاکستان میں جن کے لائسنس جعلی ہیں، اور سول ایویشن نے ان کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں کی، بلکہ سول ایویشن تو لائسنس ایشو کر رہا ہے. اب بہرحال جو نیا پروجیکٹ ہے سول ایویشن کا، جس میں پتہ نہیں کتنے کھائے گئے ہیں پیسے، یہ تو حساب بھی لگانا بیکار ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا طوفانی بارش نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو اڑا کر رکھ دیا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. اربوں روپے کی کرپشن، کس کس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. کچھ سال پہلے اربوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے وہ ملک کے سب سے بڑے نئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تباہی مچ گئی. طوفانی بارش اور آندھی طوفان نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی مینٹیننس کے حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی کی کارکردگی کے پول کھول دیا. بارش اور آندھی کے باعث ایئرپورٹ کے کچھ حصوں کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں. لاؤنج میں شیشے کا گیٹ ٹوٹ کر گر گیا، کھڑکیاں بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی، ہر طرف پانی بھر گیا لاؤنج کے اندر ہر جگہ پہ. مسافروں کو جہاز تک پہنچانے والے بورڈنگ برج جو ہیں وہ شدید ان کو نقصان پہنچے. بورڈنگ برجز کی جو والز ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور یہ بورڈنگ برجز بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی پارکنگ میں لگا موبائل ٹاور بھی تیز ہواؤں کا زور برداشت نہیں کر سکا، زمین پہ جا گرا. خوش قسمتی سے ایئرپورٹ پہ اتنی تباہی مچنے کے باوجود اس دوران کسی قسم کا جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اکثر فلائٹیں تو بند ہیں. لیکن ان بارشوں نے اس کرپشن کا حال کھول کر رکھ دیا جو اس ایئرپورٹ کے ڈیزائن سے لے کے اس کی تعمیر اور تکمیل تک کی گئی. یہ کوئی بس اسٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایئرپورٹ ہے جسے ملک کا سب سے جدید اور عالمی معیار کا ایئرپورٹ قرار دیا جاتا تھا اور ہے. اور ایک بارش نے اس جدید ایئرپورٹ کو ہلا کر، جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب بھی کوئی ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، کبھی اس ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپکتی ہیں، کبھی شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، پانی گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے، نیچے تک چلا جاتا ہے. عام بارشیں بھی ایئرپورٹ کے کانکورس ایریا جو ہیں ان کی چھت سے پانی ٹپکنا تو عام سی بات ہے. 2018 میں جب ایئرپورٹ کو کھلے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ شدید بارش کے بعد اس کی چھتیں ٹپکنے لگی. بریفنگ ایریا، لاؤنج، مختلف جگہوں پہ بارش کا پانی کھڑا ہو گیا. پانی ایئرپورٹ کے دفاتر میں ایسے بھر گیا جیسے ایئرپورٹ نہ ہو کوئی ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہو. لیکن کیا قصور ہے بارش اور ہوا کا؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ طوفان اور بارش نہیں بلکہ اپنی خستہ حالی کی وجہ سے مندہم ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ کے افتتاح کے اعلان کے 6 مہینے کے بعد ہی عمارت کے 3 حصے گرنے سے سول ایویشن انتظامیہ اور تعمیراتی کمپنیز چکرا کر رہ گئی. ابھی گزشتہ مہینے ہوا اور بارش نے ایئرپورٹ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. سول ایویشن اتھارٹی نے اپنی نااہلی کی پردہ پوشی کے لیے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 12 گھنٹے میں ہونے والے 3 واقعات کا ملبہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پر ڈال دی. اور بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے کہ سول ایویشن حکام نے تمام واقعات کی فوٹیج میڈیا پر نشر ہونے پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پر ڈالتے ہوئے دھمکی دی کہ میڈیا کو تصویریں ویڈیو بھیجنے والے ASF اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی. دنیا کے دوسرے اور ایشیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی ایئرپورٹ قرار دیے جانے والے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کا تو دعویٰ تھا کہ یہ ایئرپورٹ تمام بین الاقوامی معیار کی سہولیات سے مزین ہوگا اور خود کار سسٹم کے تحت سینکڑوں مسافروں کی دستاویزات اور سامان کی کلیئرنس میں 15 ٹنلز بنائے گئے جہاں بیک وقت کئی پروازیں لینڈ اور ٹیک آف کر سکیں گی، جبکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سہولیات کے علاوہ جہازوں کی مرمت کے لیے ہینگرز بنائے جائیں گے. صورتحال یہ ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، ایئرپورٹ ہل جاتا ہے. ایئرپورٹ کے باقی ڈیزائن کی غلطیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو چھوڑ دیں. ایئرپورٹ کے ٹوائلٹس اس طرح بنائے گئے کہ جہاز کے کاکپٹ سے اس کا اندرونی حصہ صاف نظر آتا ہے جی. اور انٹرنیشنل ڈپارچر کے باتھ رومز اس طرح تعمیر کیے گئے کہ ایئرپورٹ کے بے نمبر 19 پر کھڑے طیارے کی کاکپٹ کی کھڑکی سے اس کے آپ اندر کا نظارہ لے سکتے ہیں کہ اس وقت کون وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پریشانی کا ازالہ کر رہا ہے. ایئرپورٹ میں کرپشن کی کہانی تو اس کی تعمیر کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. آڈٹ ہوتے رہے، کمیٹیز بنتی رہیں، اربوں روپے کی بدعنوانی بھی سامنے آتی رہی. لیکن سول ایویشن مجال ہے کہ اپنی ذمہ داری انہوں نے نبھائی ہو. دسمبر 2012 میں اس وقت کے چیئرمین نیب نے اسلام آباد میں نئی بین الاقوامی ایئرپورٹ کی تعمیر میں سول ایویشن کی غفلت اور لاپرواہی کا نوٹس لے لیا. نتیجہ 0. دسمبر 2018 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو رپورٹس پیش کی گئی جس کے مطابق نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے منصوبے میں کئی بے ضابطگیاں اور مالی بدعنوانیاں سامنے آئیں. منصوبے پر تخمینے سے 68 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوا. کمیٹی کو بتایا گیا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اب تک 85 ارب 55 کروڑ خرچ ہو چکے ہیں اور اس منصوبے پر لگائے گئے تخمینے سے 68 ارب روپے
سے زائد خرچ ہوئے. منصوبے کا PC-1 جو ہے مارچ 2008 میں بنا اور اس وقت اس کی لاگت 37 ارب روپے تھی، جبکہ مارچ 2018 میں تیسرا PC-1 105 ارب روپے 91 کروڑ کا بنا تھا. آڈٹ حکام کی نشاندہی پہ 4 کیسز نیب کو بھجوائے گئے. FIA نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی مکمل جامع انکوائری کی. آڈٹ حکام کے مطابق انکوائری میں بے ضابطگیوں پر متعلقہ افسران کی نشاندہی بھی کی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ FIA رپورٹ PSC کے ہر رکن کو بند لفافے میں دی جائے گی. اب تک ذمہ داران کے نام لفافوں میں ہی بند ہیں اور محفوظ ہیں کہیں نہ کہیں. مسلم لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت پہ کرپشن کے الزامات لگاتی رہی. میاں نواز شریف کے دور میں کیے گئے صرف ایک ٹھیکے میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے 1 ارب پر ہاتھ صاف کرنے کا الزام لگایا. کام کا معیار یہ تھا کہ افتتاح کے بعد پہلی بارش میں ہی ایئرپورٹ جھیل کا منظر پیش کرنے لگا. راول لیک کو لوگ بھول گئے، خوبصورت جھیل آ گئی. اس وقت بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تعمیراتی کام اور ادائیگیوں کی جانچ پڑتال کے لیے FIA اور نیب کو ذمہ داری سونپی، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ دونوں ادوار میں ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. رواں سال مارچ میں ایک بار پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ایک بار پھر اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر میں 20 ارب روپے کی غیر قانونی ادائیگیوں کا انکشاف کیا گیا. لیکن اس سے پہلے جنوری میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکے سے 56 کروڑ چودھری شوگر ملز کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے. اب شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا بڑا ٹھیکہ ٹیکنیکل ایسوسیٹ نامی کمپنی کو دیا گیا. ان کے مطابق ٹیکنیکل ایسوسیٹ والوں کی نواز شریف اور مریم نواز سے کوئی رشتہ داری ہے اور ایئرپورٹ کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا جس سے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا، تاخیر ہوئی، فائدہ پتہ نہیں کس کس کو ہوا. شہزاد اکبر نے پریس بریفنگ 5 کروڑ کا ایک چیک بھی دکھایا جو ان کے مطابق 24 جون 2015 کا تھا اور محمد شجاعت عظیم کے نام پہ تھا. نواز شریف کے دور حکومت میں محمد شجاعت عظیم ایویشن کے وزیر تھے. شہزاد اکبر نے کمپنی کے شیئرز ہی پہلے 45% نواز شریف کے نام ہوئے اور پھر مریم نواز کے ہو گیا. پھر پینما GIT شروع ہوئی تو یوسف عباس کے نام پہ ڈال دیے گئے جو پارٹی کرپشن کے خاتمے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے نعرے لگا کر اقتدار میں آئی. پاکستان تحریک انصاف آج تک ملک کے اندر کرپشن کے مافیا کو ہاتھ لگانے میں ٹوٹل ناکام نظر آتی ہے اور ان اداروں کے اندر کی کرپشن کو لگام ڈالنے میں بری طرح فیل ہو گئی ہے. چینی مافیا ہو، شوگر مافیا ہو، ویٹ مافیا ہو، صوبائی مافیا ہو، میڈیکل مافیا ہو، ادویات مافیا ہو، ہر طرح سے جو ہے نا بالکل زیرو. اسکول، پرائیویٹ اسکول نہیں ان سے تو کنٹرول ہوتے. شہزاد اکبر اور حکومتی اراکین آئے روز ان کے خلاف پریس کانفرنسز میں نئے انکشافات کرتے ہیں لیکن ذمہ دار نہیں پکڑے جاتے اور جو لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے دعوے کرتے ہیں ابھی تک ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی جا سکی. دنیا بھر میں ایئرپورٹس کا کامیاب بزنس تصور کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے اداروں میں اس قدر کرپشن ہے کہ کامیاب ادارے بھی دیوالیہ ہو کے بوجھ بن جاتے ہیں. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ جس کے نقشوں سے لے کے تعمیر تک بنیاد ہی کرپشن پہ رکھی گئی اور قوم کے اربوں روپے ہڑپ کر لیے گئے. چونا لگانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. دوسری طرف وہ پارٹی جو سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھی اب ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر دینے کے منصوبے بنا رہی ہے کیونکہ حکومت میں یہ اہلیت ہی نہیں نظر آ رہی کہ اداروں میں کرپشن کیسے ختم کرے. اب انہیں بیچ کر یا پھر پرائیویٹائز کر کے حکومت اگر ان اداروں سے جان چھڑاتی ہے تو پھر اس کی مرضی. ظلم کی بات یہ ہے، آپ کو میں ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں، چلیں باقی میں اتنی لمبی تفصیل آپ کو کیا بتاؤں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایشیا کا کہنے کو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. 2 رن وے بنائے گئے ہیں تاکہ بیک وقت فلائٹس آئیں بھی اور فلائٹس ٹیک آف بھی کریں. ان دونوں رن ویز کے درمیان اتنا کم گیپ ہے کہ وہ ایک وقت میں دونوں استعمال ہی نہیں ہو سکتے. کسی نے بھی ان کی رن ویز کی تعمیر، ان کی ڈیزائننگ اور ان کی جو سیپریشن ہے اس کے اوپر آج تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. اور یہ سول ایویشن کی نیگلیجنس، کرپشن، ملی بھگت، انکمپٹنس، ان سب کا یہ رن ویز، 2 رن ویز جو ہیں یہ کھلا اور جیتا جاگتا ثبوت ہے. دوسری بات شجاعت عظیم کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا. شجاعت عظیم نے اپنے دور میں ایک کمپنی بنائی تھی رائل ایئرپورٹ سروسز اور اب وہ RAS جو ہے رائل ایئرپورٹ سروسز کو سارے ٹھیکے وہ دلوا گئے اور اب آپ کو ہر ایئرپورٹ پہ جو بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے پرائیویٹ کمپنی وہ رائل ایئرپورٹ سروسز، رائل ایئرپورٹ سروسز. شجاعت عظیم خود وانٹڈ ہے اور وہ باہر ہے، کینیڈا غائب ہو گئے، گم ہو گئے. رائل ایئرپورٹ سروسز مزید چونا لگائی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ سول ایویشن اتھارٹی کے اپنے اندر کالی بھیڑیں
چور اچکے موجود ہیں. میں کھل کر کہہ رہا ہوں چور اچکے, کیونکہ اگر 350 450 لائسنس جعلی ہیں اس ملک میں تو لائسنس ایشو کس نے کیے؟ یہ سول ایویشن کا کام تھا کہ ان کی نشاندہی کرتا, ان کو پکڑتا, لیکن نہیں. وہ جب ایشو ہو گیا اور وہ جب اس کے نشاندہی ہو گئی اتنے سالوں کے بعد, اور اس میں اتنے کریشز ہو گئے, اتنے سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے, نیشنل اسمبلی میں جب وہ رپورٹ پبلش ہو گئی, کیا سول ایویشن نے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے لائسنسز کینسل کیے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں کیے جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ ختم نہیں ہوتی کہانی یہاں پہ. آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے ٹیکنیکل انجینئرز جو ہیں جہازوں پہ کام کرنے والے, ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. مینجمنٹ کیڈرز میں کام کرنے والے, ان کی ڈگری جعلی ہے. آوے کا آوا بگڑا ہے, کیونکہ اوپر کون بیٹھا ہے؟ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, mother of all corruption in aviation. Not only corruption, I apologize, not only corruption, but also incompetence. And when you mix the two, you have these results that are happening every day. ایک چھوٹی سی بات آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ مشیر عبابازی جو ہے نا, وہ کل شام تک میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ زور دے رہے تھے کہ یہ لسٹ نہ مانے گی, نیشنل اسمبلی میں نہ دیں جعلی پائلٹس والی. یعنی کیا فائدہ ہے ان کو؟ کس سے وہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں؟ سیکٹری ایویشن جو ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں کیا ہو گیا. جب ان کو اپروچ کیا گیا تو کہتے ہیں اچھا جی میں پتہ کرتا ہوں, میں نے تو ایئرپورٹ مینیجر کو کہا ہے کہ مجھے رپورٹ دئیے. وہ رپورٹ دے. یہ سیکٹری ایویشن ہے اور یہ منسٹر فار ایویشن ہے. یہ ملک پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے. وہ مشرف نے کہا تھا نا چلتے چلتے, مجھے اس کا جملہ ہانٹ کرتا ہے. آپ کو اچھا لگے جنرل مشرف یا آپ کو اچھا نہ لگے, جملہ یاد کریں, پاکستان کا اللہ ہی حافظ. اللہ حافظ.